بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ ہم قرآن کی کچھ آیات سنیں۔ قرآن کی ایک چھوٹی صورت ہے سورہ اخلاص، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، کہو وہ اللہ ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، یہ سورہ اخلاص جو کہ 4 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن معنیوں کے اعتبار سے یہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکی کلام بڑا مختصر اور بڑا جامع اتارا ہے، اور جتنی مدنی صورتیں ہیں وہ طویل اور وہ بھی بہت جامع ہیں۔ اس کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، ان کے بتوں کی نفی کی، تو انہوں نے، عربوں میں ایک عام رواج ہے کہ وہ ہر کسی کا جب بھی کوئی اجنبی شخص ان سے ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کون تھے، آپ کی جد کیا ہے، آپ کا حسب اور نسب کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی اس جو ہے وہ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ رب کا تعارف تو کرائیے ذرا، وہ رب کون ہے، اس کا حسب اور نسب کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ صورت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، اور اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ قل هو اللہ احد۔ اصل میں یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا، ایک دفعہ نہیں، اس لیے اس میں کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ یہ شاید مدنی صورت ہے۔ یہ واقعہ مکہ میں بھی پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کلام کو پیش کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کو پیش کرتے تھے، تو لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیے۔ اور یہ بات جو ہے وہ مدینے میں جا کر بھی پیش آئی، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے سوالات کرتے تھے اگر، تو اللہ رب العالمین ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا کہ ان کو وہی صورت پڑھ کے سنا دیں، سورہ اخلاص۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اشتباہ ہوا کہ شاید یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، ہے یہ مکی صورت، لیکن اس کے بعد جب بھی کسی نے سوال کیا مدینے میں جا کر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی صورت پڑھ کے سنائی تاکہ ان کو اصل پتہ چل جائے، لیکن ان کو اشتباہ ہوا کہ شاید یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ مکی صورت ہے۔ اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ ایک صحابی تھے جو اپنی ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی ہیں جو اپنی ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے جا کر کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہ سورہ اخلاص ہر صورت میں، ہر نماز کی ہر صورت میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری صورت ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے جا کر، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس صورت سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی خالص توحید ہے، توحید خالص ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد 3 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک آخرت ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں ہماری دین کی، توحید، رسالت اور آخرت، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید۔ تو یہ خالص توحید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ یہ ثلث القرآن ہے۔ ثلث القرآن کا مطلب کہ تیسرا حصہ ہے، یعنی اگر آپ اس طرح بھی دیکھیں تو جیسے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، تو ان میں سے ایک حصہ توحید کا ہے، یہ 1/3 بنتا ہے اس کا۔ تو اس لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ 3 دفعہ پڑھیں تو ایک قرآن کے برابر اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔
تو ان سے جب پوچھا انہوں نے جا کر کے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے کہ اس کی کیا سبب ہے کہ آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور میں توحید کا بہت قائل ہوں، اس لیے میں محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کو جا کے فرما دیجیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی دیکھیے کیسا پیارا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہیے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی محبت میں اس کو پڑھتے ہیں، آپ کو توحید اتنی پسند ہے، آپ کو اتنی توحید سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو فضیلت ہے اس کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو فرما دیجیے، یہ حسب اور نسب پوچھتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروائیے، تو ان کو فرما دیجیے قل هو اللہ احد، کہ آپ ان کو فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ احد کا لفظ جو ہے نا، وہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا تثنیہ نہیں ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں دوسری چیز کو، یا اس کا کوئی مد مقابل، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کا کوئی تثنیہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الصمد جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو بھوک نہ لگے، جس کو پیاس نہ لگے، ایسے اس کے معنی کے اندر یہ چیزیں سب شامل ہیں کہ بلند کردار اور بڑی ضخامت والی شخصیت جو ہوتی ہے اس کو صمد کہتے ہیں، اور سطح مرتفع سے اونچی، اور جس کو یعنی کوئی شکست نہ دے سکے، جس کو بھوک پیاس نہ لگے، جو کہ تمام فیصلوں کا، تمام اختیارات کا مالک ہو، اور جس سے لوگ اپنی حاجات طلب کریں، جس سے اپنی حاجات کا مطالبہ کریں یا ان سے مانگیں، ایسی ہستی کو صمد کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مفہوم، عربی بڑی وسیع لینگویج ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین یعنی ایسا وسیع کلام ہے، جیسے امام شافعی نے ایک جگہ پر فرمایا کہ جیسے سمندر میں، کوزے میں سمندر بند کرنے کے برابر ہے، یعنی مکی کلام جتنا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر اور بڑا جامع ہے۔ تو یہ سارے الصمد کے اندر معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کے سارے مفہوم اس کے اندر سے نکلتے ہیں ایک لفظ سے، الصمد سے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ صمد ہے، اللہ الصمد، اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ فیصلے اپنے خود کرتا ہے، اس کے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا، اس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ تو اللہ الصمد، کہ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، لم یلد ولم یولد، کہ وہ نہ کسی، لوگ حسب اور نسب پوچھ رہے ہیں نا کہ کون ہے، اللہ کا تعارف کروائیے، تو اللہ کا تعارف یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ وہ کسی کا، نہ اس کسی سے جنا ہے، وہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، کسی کا مد مقابل ہوتا ہے، کوئی بھی شخصیت ہے دنیا کے اندر، کوئی نہ کوئی اس کا ثانی ہوتا ہے، کوئی اس کا مد مقابل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا گیا کہ جو آدمی بھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔